वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। अच्छा जी, डिजिटल लैंडस्केप की तो बात हो ही रही थी। अब ज़रा बात करते हैं कि घर में जो मसरूफियात बढ़ती जा रही हैं। पहले रमज़ान की तैयारियां और अब यकीनन आखिरी अशरे में ईद की तैयारियां, जिसके लिए सब मसरूफ़ भी हैं। लेकिन यकीनन रोज़े रखने के बाद आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन हुए हुए होते हैं। रोज़ा खोलने के बाद बाज़ार जाने की हिम्मत नहीं है, रोज़े में बाज़ार जाने की हिम्मत नहीं है। तो हर घर में थोड़ी बहुत इन चीज़ों को लेके आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। और अगर आप बाहर जाते हैं एंड स्टिल यू क्वाइट लेट, क्योंकि हो ये रहा है कि अब हर जगह या तो रश है, आपका टेलर से लेके आपके दुपट्टे वाले तक आपको कह रहा है कि अब मुझे 3-4 दिन लगेंगे। सो हाउ डू यू बैलेंस इट? इन आखिरी चंद अयाम में हम बार बार ये भी आपसे कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, लेकिन जो एक ईद की तैयारी का मरहला है वो साथ बैलेंस कैसे करके चलें। आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे पास ज़बरदस्त पैनल है, हमारी सबकी फ़ेवरेट और पहली मुलाकात हो रही है हमारी इनसे रमज़ान में, तो मैं वेलकम करना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मैच मेकर मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक टू यू। आप सबको भी रमज़ान कैसा गुजरा आपका मुबारक। रमज़ान? बस अच्छा बुरा चल ही रहा है, लेकिन ये है कि चूँकि मैं बीमार हूँ, दवाइयाँ लेती हूँ तो बड़े रोज़े रख रही हूँ और बाकी सारे रोज़े नहीं रख सकते। मिसेस खान, मैं दुआ करती हूँ और आपके तमाम देखने वाले, देयर सच अ बिग फैन बेस ऑफ योर्स, कि अल्लाह ताला आपको सेहत कामला अता करे और स्ट्रॉन्ग सेहतमंद लंबी ज़िंदगी दे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, हमारे जो बाकी मेहमान हैं वो यकीनन उनका काम भी, उनका प्रोफेशन भी कहीं ना कहीं ईद और ईद की गहमा गहमी से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं इंशाल ताहिर, जो कि एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह आपकी भी मौजूदगी का। और आपसे पूछेंगे कि आजकल लोग पसंद क्या कर रहे हैं, और ये जो हमारा इशू है कि लोग जा भी पा रहे हैं बाजार या ऑनलाइन लेना प्रेफर करते हैं। आज मैंने कुरत को भी अपने पास बुला लिया, बिकॉज कुरत से वहाँ पे बात तो होती रहती है, लेकिन इस तरह की डिस्कशन में ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये कैसे बैलेंस कर पा रही हैं कि यहाँ से जाते जाते ही इफ्तार हो जाती है हमारी। तो ठीक है ना कुरत, तो ज़रा आपसे भी पूछेंगे। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वन ऑफ माई फेवरेट ह्यूमन बींग्स, यानी इनके लिए यही मैं इंट्रोड्यूस इनको कर सकती हूँ कि ये जो भी काम करती हैं बेहतरीन करती हैं। आई सी हर एज अ वेरी कंपैशनेट पर्सन। और इनसे मेरी पहली मुलाकात कोविड के ज़माने में हुई थी, वेयर एज अ यंग पर्सन शी वाज वॉलंटियरिंग एट द कोविड कंट्रोल रूम, द सेल दैट वी वर क्रिएटिंग। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान में उस नौबत की परेशानी नहीं आई, बट आई सी हर एज़ वन ऑफ द पीपल हु वाज कीन टू हेल्प अदर पीपल आउट। और फिर इसके अलावा इनकी मुख्तलिफ और पहचानें हैं। शी इज़ अ फैंटास्टिक फैशन डिज़ाइनर, आई लव वेयरिंग हर क्रिएशंस। और साथ साथ अभी हाल ही में आपने रोज़ाना इनसे मुलाकात की है रमज़ान के महीने में, एज शी हैज़ ऑल्सो गॉन इन टू द फील्ड ऑफ एक्टिंग। हमारे साथ मौजूद हैं परीशा अदनान। कैसी हैं परीशा? थैंक यू फॉर द अमेजिंग इंट्रोडक्शन। आपका बहुत बहुत मुझे लगा कि तुम किसी शायरी से शुरू करोगी, ट्रू टू योर कैरेक्टर, है ना? वो गया नहीं है अभी नहीं गया। नहीं। अच्छा, उसमें लेकिन मैं देख रही थी कि कैरेक्टर की शादी हो गई है, नाजिया की जी। अच्छा, ये तुम्हारी असल ज़िंदगी से परिचय बहुत मुख्तलिफ किरदार था, तो कैसे रिलेट किया? हाउ डिड यू क्रिएट दैट सिनेरियो कि ये तो इतनी एक अर्दी सी लड़की है, शायरी करने वाली लड़की है, परेशान हो जाती है, शी इज़ अ वेरी सिंपल कैरेक्टर, सो हाउ आर यू एबल टू रिलेट विद हर? जब भी इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है, आप हमेशा किसी एग्जाम्पल को सामने रखते हुए बोलते हैं अगर मैं उनकी जगह पर होती मैं क्या करती। एंड यू इंट्रोड्यूस मी, आई लाइक टू थिंक दैट आई एम एम्पैथेटिक। तो लोगों के दिमाग में घुस के सोचना कि वो क्या फील कर रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे। तो हमारे घर में एक हेल्पर है, हर नेम इज़ सलमा, बिल्कुल वो है नाजिया का कैरेक्टर जी। जबरदस्त। मैंने बताया भी, मैंने बोला ये आपके लिए। हाँ, ये दिस इज माय ट्रिब्यूट टू यू। बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा परीशा, बैक स्टोरी बनाती हो किसी कैरेक्टर के? ऑल्दो दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव गॉन इनटू सच एन और मुश्किल जी। था डेली का एक सोप लाइक। आई थिंक जो लोगों को दिखता है उस तरह हमें दिमाग में होता है कि हाँ ये इस तरह से रिकॉर्डिंग हो रही होगी, पर असल में ऐसा होता नहीं है। जो असल काम होता है ये करने के बाद ही मुझे पता चला कि कितना ग्रूलिंग काम है। तो हैट्स ऑफ टू यू आल्सो, क्या आप भी कर रही हैं? आप इतने सालों से ये कर रही हैं और करती चली जा रही हैं। तो I think people absolutely loved you in Nazia's character and we would like to see more of you. लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, कुरत तुम सबसे पहले शुरुआत करो। माशाल्लाह you have a young baby as well, फिर यहाँ पे हम तुम्हें इतना मसरूफ़ रखते हैं, तो शॉपिंग, घर वालों की शॉपिंग कैसे बैलेंस कर पा रही हो? बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जाते जाते ही ऑब्वियसली इतना लेट हो जाता है कि वो टाइम नहीं बचता, और जो टाइम बचता है वो फिर हम सो जाते हैं क्योंकि सोने का भी टाइम नहीं मिल रहा हमें आजकल।
تو لیکن میں کل گئی تھی ٹائم نکال کے, میں مال گئی تھی, تو وہاں پہ دیکھا رش اتنا تھا, ایک تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا اتنے رش میں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں رمضان سے پہلے ہی عید کی تیاری کر لینی مجھے چاہیے. سب سے انٹرسٹنگ یہ لگتا ہے کہ آپ مال جائیں نا اس وقت, تو مال میں ایک عدد فوڈ کورٹ ہوگا, تو آدھی فیملی ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. آپ 1.5 گھنٹہ پہلے ہی اس کو کہتے ہیں کہ ایک سیٹ اور ایک ٹیبل لے کے تم لوگ تو بیٹھ جاؤ, ہم ابھی آتے ہیں. میرا یہ ہوتا ہے کہ یار پہلے کچھ کھا لیتے ہیں پھر دیکھ لیں گے. روزوں میں کیسے؟ اچھا افطار نہیں, کے افطار بعد جا رہی ہوں نا میں, روزے میں تو بالکل ہمت نہیں ہوتی کہ نکلوں مال. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ماشاءاللہ یہ ہمارا 6th رمضان ٹرانسمیشن تھی ایٹ دا سیم چینل. مجھے لگتا ہے کہ تمام شیف جتنے ہمارے ساتھ رہے ہیں دے ہیو آل بن بریلینٹ, لیکن قرۃ از دا موسٹ آرگنائزڈ. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ آ کے یہاں پہ بولے اوے مرچی نہیں ہے, فلانی چیز انگریڈینٹ کم ہوا ہے. سو شی آئی ایم شیور کہ یہ بات کر رہی ہیں, لیکن انہوں نے گھر کی تیاری بھی پوری کی ہوگی. انشاءاللہ آپ بتائیے, ڈیزائن چیزیں, کئی جو انٹرپرنورز ہیں وہ اپنی سپلائی سائڈ کو لے کر بھی اس وقت پریشان ہوئے ہوئے ہیں کہ وہ جو ڈیلیز آتے ہیں یا زیادہ لوگ وقت لے رہے ہیں کہ اچھا جی آرڈر آ گیا ہے لیکن اب سپلائی سائڈ ہماری تھوڑی ابھی متاثر ہوئی ہے. ایسے کوئی پرابلمس آپ تو نہیں فیس کر رہی ہو؟ اس طرح کی پرابلمز آئی سین لائک ہیپننگ اے لاٹ, بٹ جویلری از جسٹ دیٹ وہ جو the kind of jewelry I make, that's heavy jewelry also, and then you can wear it on Eid as well. So جب یہ ہوتا ہے اس طرح کا کچھ بھی, تو I think خواتین بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں اپنے آپ کو چوز کرنے میں کہ ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے, اینڈ دین وہ لاسٹ منٹ چینجز مانگ رہی ہوتی ہیں. سو یو ہیو ٹو اٹینڈ ٹو آل آف دیز تھنگز, اور سارے کلائنٹس کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے اس حساب سے, تو وہ بہت ہسل بسل تو ہوتا ہے آن اٹس اون. سو ڈیفینیٹلی آئی آلسو تھنک لائک اگر آپ آ کے پہلے پسند کر جائیں عید کے دنوں سے پہلے, تو دیٹس بیٹر. اینڈ ناٹ جسٹ جویلری ڈیزائن, آئی آلسو ڈیزائن مائی اون سارٹ آف لائک کلودنگ اینڈ اسٹف ایز ویل. اینڈ سو آئی فیل لائک ان دیٹ سارٹ آف ڈیلنگ ایز ویل آئی انڈرسٹوڈ کہ بہت مشکل ہوتا ہے سب کے اینڈ ٹائم پہ جو کلائنٹس کی کوئریز ہوتی ہیں, ان کے سائزز ہوتے ہیں, اور جو سب کچھ ہوتا ہے اس کو ڈیل کرنا, پھر ان کی پسند سے ان کو کچھ دینا. اچھا, ناؤ آئی ہیو 2 ڈیزائنرز ان دا ہاؤس, دیر از انشال اینڈ دیر از آلسو پریشے. پریشے مجھے ایک بات بتاؤ, جیسے ہم ریلز میں دیکھتے ہیں 3 یا 4 لوگوں کی خاص پرسنالٹی ٹائپس بتائی جاتی ہیں. ایک وہ جو آپ میں آن لائن بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ انہوں نے ہر پوسٹ کے نیچے پی پرائز پلیز لکھنا ہوتا ہے, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو پوچھتے سب کچھ ہیں آ کے لیکن انہوں نے لینا کچھ نہیں ہوتا. واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ آف دا کسٹمرز ہو کم ٹو یو؟ لینے والوں کو لینا ہوتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ فرق ہوتا ہے, اور جنہیں نہیں لینا ہوتا وہ آپ کو گھما کے خوار اتنا کرتے ہیں پلیز چھوڑ دیں بس. لیکن پہلے زمانے میں لوگ نا بڑوں کی پسند سے چیزیں لیتے تھے. ہم خود بھی جب چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ امی ابو کی پسند سے چیزیں لے لیتے ہیں, یو آر فائن ود دیٹ. لیکن مسز خان, آپ جس فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے, اور خاص طور پہ جب بات پکی ہو جاتی ہے, منگنی ہو جاتی ہے, تو ایک چیز جس کا انتظار ہوتا ہے وہ ہے عیدی, منگیتر کی طرف سے یا سسرال کی طرف سے عیدی. وہ کتنی ٹیڈیس ہو گئی ہے, کیونکہ اس وقت تو لوگ کہتے ہیں کسی کے مزاج ہی نہیں ملتے, کوئی رنگ نہیں پسند آ رہا, کوئی برانڈ نہیں پسند آ رہا, پھر جس انداز میں عیدی آئی ہے وہ پسند نہیں آ رہا. تو یہ ہم نے زیادہ مشکل بنا لیا چیزوں کو. نہیں, میری بیٹی نے تو یوں کیا کہ ہر جگہ جہاں اس کو اور یا اس کو مطلب اس کی کانسنٹ سے ہی اس نے چیزیں خریدی ہیں, اس کو دکھا کے کہ بیٹا مجھے یہ پسند آئے, ناؤ یو ٹیل می ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. تو اس کی پسند سے میری بیٹی نے ہر ایک چیز, میچنگ شوز, میچنگ بیگز وغیرہ, کپڑے, چوڑیاں ووڑیاں جو ہیں سب کچھ. اور اس نے تو باکسز بھی اپنی پسند کے بنوائے ہیں, چوڑیوں کے بھی باکسز, یہاں تک کہ اب جو مٹھائی لے کر جا رہی ہے وہ بھی, اور باقاعدہ نتالیہ کس حساب سے اس نے ان ڈبوں پہ لکھوایا ہوا ہے. میں یہ تو کہہ رہی ہوں کاش میں وہ تصویریں لے کر تمہیں بھیجوں گی. اس نے 3 جوڑے بنوائے ہیں, 2 پرسز, 2 شوز, اور مہندی ایکسٹرا جو چیزیں ہیں. اور میں کہہ رہی ہوں وہ اس نے ابھی منہ میٹھے کی بھی رسم کی تھی, تو اس نے اتنا فینٹاسٹکلی, وہ جو میری بچی ہے شی از آئی تھنک آؤٹ آف دا ورلڈ. وہ ہر چیز کو بڑی شی نیڈس, شی وانٹس پرفیکشن ان ایوری تھنگ. لیکن مسز خان جو باقی جو آپ رشتے کراتی ہیں وہاں پہ کیا اس بات پہ آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں کہ عیدی اچھی نہیں آئی, عیدی دیکھیں آپ لڑکی سے پوچھیں نا, عید تو اس کی ہے, تو آپ اس سے تھوڑا سا پوچھیں بیٹا آپ کو کیا کلر پسند ہے, کہاں کی چیز چاہیے, کیسی, انسٹیڈ یو ویسٹنگ یور منی, تو آپ اس سے ہی کہہ دو کہ بیٹا اتنا بجٹ ہے, اس میں بتا دو تم کیا لے رہی ہو. تو بی ویری اوپن کہ بتاؤ اتنا بجٹ ہے, اتنے بجٹ میں تمہیں کیا چاہیے.
یا تم خود سے مجھے چوز کر کے بتا دو یا میں تمہیں دے رہی ہوں 2-4 مجھے ایک بات تصویریں. بتائیں, میں یہ ایک سوال آپ سب سے کرتی ہوں کیونکہ سب یہ آل گرلز خواتین کا یہاں پہ پینل ہے کہ مرد حضرات ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے, شادی کے سارے مرحلوں سے گزر کے بچے بیوی سب کچھ ایک پوری فیملی کو چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن شاپنگ کے وقت ہمارے یہاں 90% لڑکے اور مرد ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ جی یہ تو لڑکیوں کی چیزیں, ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. خواتین آپ کی ایک ایک چیز کا خیال کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی شلوار قمیض کے ساتھ آپ کی ویسٹ کوٹ کون سی ہوگی, آپ کی جرابیں کہاں رکھی ہوئی ہیں, اگر آپ کو ہیئر پروڈکٹس کی ضرورت ہے تو وہ بھی وہ آپ کے لیے لے کے آ رہی ہوتی ہیں. یہ مینٹل بلاک کیوں آ جاتا ہے کہ یہ جو لڑکیوں کی شاپنگ ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا, کیا کہو گی قرہ؟ دیکھو بیٹا 4 چیزیں ہوتی ہیں مرد کی, عورت کی سر سے لے کر پیر تک 100 چیزیں ہوتی ہیں اور مرد کی 4 چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ آپ ایک دم چن لیتے ہیں کہ یہ کپڑوں کا, یہ اگر اس نے ویسٹ کوٹ وغیرہ کچھ پہننا ہوگا تو یہ ہوگا, گرمی ہوگی تو وہ بھی نہیں پہنے گا, اور میچنگ جوتا ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے ہیئر کلر وغیرہ اگر وہ لگا رہا ہے وہ اس بیچارے نے, اور تیسری چوتھی چیز شلوار قمیض بھی 4 کلر کی ہوتی ہے. ہاں نہیں وائٹ کلر, نہیں 2, وائٹ اینڈ بلیک. کوئی بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کہ اگر وہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہے تو تھوڑا بلو گرے میں چلا جائے گا, اس کے بیونڈ جاتا ہے تو آپ خود ہی اس کو جج کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آ کے کچھ اور ٹپس لیں گے کہ یہ جو شاپنگ کا ٹائم ہے اس میں بجٹ میں کیسے رہا جائے, کیونکہ ایوری بڈی از پرابلم کہ بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. سوچ کے جاتے ہیں کہ 5,000 کے اندر اندر کچھ لے کے آئیں گے اور خرچ 15,000 کر کے آتے ہیں. تو ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.